بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے مسئلہ توحید اور رد شرک پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے لا یقولن اللہ کی جو بحث ہے اس کو شروع کر دیا تھا، اور اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ مشرکین کا لا یقولن اللہ کہنا صرف زمانی جمع پونجی تھی، وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ میں آج مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ اور دیتا ہوں، اس کے بعد میں آگے پھر انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں۔ وہی کتاب ہندوستانی قدیم مذاہب، اس کے صفحہ 39 پر حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب نے دین ابراہیمی کو بالکل بھلا دیا تھا، بس وہ رسماً کوئی چند چیزیں تھیں جن کو وہ کرتے تھے۔ جو نبی کی تعلیم ان کے پاس تھی وہ عمر بن لہئی نے بدعت الاوثان کر کے، نئی باتیں شروع کر کے اس کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بس برائے نام ہی لیتے تھے، مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں اللہ ہے۔ پہلے اس نے اپنی ایک فیملی بنائی اور فیملی کے بعد پھر آگے کائنات کو بنایا اور چلایا، اور وہ اس کے شریک ہے۔ لیکن انبیاء کی صحیح تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، سوائے ان چند حنفاء کے جن کا ذکر میں نے پچھلے پروگرام میں کر دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو بت پرست ہیں وہ بھی کفر کرتے تھے۔ یہ شرک کا معنی کفر بھی ہوتا ہے، اس پر بھی میں آگے جا کر پروگرام کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ انبیاء کی تعریف تھی، ان کے تمام کفروں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھ نکاح کو، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز رکھا، کیونکہ کسی حد تک ان کے پاس وہ تعلیم تھی ان کی عورتوں کے ساتھ۔ مگر جو یہ ہیں مشرکین جو دوسرے تھے، عرب جو مشرکین تھے، ان کے کفر اور شرک یہاں تک چلے گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم ان کی مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں اس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ مشرکین کو ملت ابراہیمی سے ادنا سی بھی نسبت نہیں رہی تھی، ملت ابراہیمی سے ادنا سی بھی نسبت نہیں رہی تھی، اور وہ نرے مشرک اور بت پرست ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر کچھ بھی علاقہ ہوتا تو یہود و نصارہ کی مثل وہ بھی اہل کتاب میں شمار ہوتے، اور ان کی خواتین سے نکاح بھی کیا جا سکتا، خواہ یہودی رہتی خواہ نصرانی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ شرک کی آگے پھر الیوم احل لکم الطیبات آیت انہوں نے لکھی جس کے اندر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا جواز ہے۔ آگے فرماتے ہیں شرک کی گندگی ہے، شرک گندگی ہے، نجاست ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، اور اگرچہ بعد مدت قریش مکہ حرم محترم کی تولیت پر مسلط ہو گئے تھے، لیکن اللہ پاک کے نزدیک نہ وہ اس منصب کے لائق تھے نہ مستحق تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا رد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لائق نہیں کہ وہ اللہ پاک کی مسجدوں کے منتظم ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ متولی اور منتظم بنے ہوئے ہیں، وہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں۔ قریش مکہ کی اور ان سے پہلے مشرکین کے عرب کی تولیت ایسی ہی تھی
جیسے آج یہود کی تولیت ہے جو بالجبر مسجد اقصی پر مسلط ہے. یہ آگے کے الفاظ جو مسجد اقصی والے یا شاہ ابوالحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، کیونکہ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ حالت نہیں تھی. یہاں پر یہ جو بات جو انہوں نے کی ہے، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشرکین عرب کی ادنا سی بھی کوئی نسبت ابراہیمی سے تعلق نہیں رہی تھی، ان کی نسبت نہیں رہی تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ مانتے تھے کہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ تنہا پیدا کرنے والا اور چلانے والا. یہ مین عقیدہ تھا توحید کا، اور وہی جاننے والا اور وہی عبادت کا مستحق. اگر مشرکین عرب کو یا مشرکین کو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ نسبت ہوتی، ان کے عقائد انہوں نے یہ توحید کے اپنائے ہوتے تو وہ موحد ہوتے، پھر تو وہ اپنے اعتبار سے ابراہیمی ہوتے. مگر قرآن نے تو بار بار ان کو کہا ہے کہ تمہارا نسب کے سوا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور پورے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان کیا گیا ہے. اس سے یہ تاریخی بات ثابت ہوتی ہے. انہوں نے یہ کی کہ لا یقولن اللہ، وہ کہتے تھے مگر اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بالکل قطعی طور پر ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب وہ لا یقولون اللہ کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی. جو آپ کے ذہن میں بعض لوگوں کے سوال آ رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے نکلے گا، لیکن ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں ہوتی. آج میں ایک دوسری بزرگ شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ میں تفصیل سے کر لوں. پہلی باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، وہ میں بعد میں کروں گا اس حوالے کے بعد. ایک حوالہ آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کرتا ہوں، یہ بھی برکت کے لیے ہے. یہ باتیں جو ان بزرگوں نے فرمائی ہیں، یہ باتیں میں آگے جا کر محمد کتب سے لوں گا، تفسیر المنار سے محمد عبدہو سے لوں گا، رشید رضا سے لوں گا، طبری، قرطبی سب سے آئیں گے. لیکن یہ میں نے کہا ہلکی پھلکی اس کی ابتدا کر رہا ہوں میں اس کی. جہاں تک سورہ المومنون کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا، وہ آیتیں ابھی میں نے نہیں پڑھنی، آگے جا کر میں آیتیں پڑھوں گا. وہ یہ تھیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کہہ دیں گے لَيَقُولُنَّ اللہ، ہاں اللہ کے ہاتھ میں. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہہ دیں گے اللہ کے لیے. اب یہ ہے کہ کہہ دیں گے، اب یہ نہیں کہ وہ سچ کہیں گے، نہ، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. وہ تو آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ سچ کہیں گے یا نہیں، وہ تو آیت کی اگلی آیت میں تشریح آئی ہوئی ہے. اور ہمارے دوستوں نے تو وہ دوسرا جو اس کا حصہ ہے اس کو تو ٹچ ہی نہیں کیا، بس پہلے کو انہوں نے کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کر دیا. میں اس کے لیے آپ کو ایک حوالہ پڑھ دوں تاکہ وہ ایک ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے. ابو بکر الجزائری کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسی طرح کہتے تھے. ابو بکر الجزائری نے دوسرے مقام پر یہی بات دوسری آیت کی تفسیر میں للہ ما فی السماوات سورہ لقمان کی، وہ پچھلی بار میں نے پڑھا تھا ایسر التفاسیر ابو بکر الجزائری کی سورہ یونس کی تفسیر. آج میں انہی کا دوسرا حوالہ پڑھ رہا ہوں سورہ لقمان سے، چونکہ سورہ لقمان میں بھی یہ آیت آئی ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اس کی تفسیر میں انہوں نے کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں بیان ان المشرکین من العرب موحدون. میں کوشش کر رہا ہوں پانی پی کے کہ میں صحیح حلق سے نکالوں. مشرکین عرب کے جو تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں المشرکین من العرب موحدون فی الربوبیت مشرکون فی العبادہ. پیچھے انہوں نے دوسرا لفظ لکھا تھا غالباً، ہاں وہ کہتے تھے وَيُشْرِكُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ. یہاں انہوں نے ذرا سورہ لقمان کے اندر کرم کیا ہے، لفظ بدل دیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فی العبادہ. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی مدد میں اس میں تو نام ہی نہ لیں. پکے موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے. بیٹے دینے والا اللہ مانتے تھے، بیٹیاں دینے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ،
یہ مانتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں یا تاکدون ان اللہ رب کل شیء. یہ تو ان کا پکا اعتقاد تھا کہ ہر چیز کا رب صرف اللہ ہے. ولا رب سواہ، اللہ کے بغیر کسی کے لیے لفظ رب کا استعمال وہ حرام سمجھتے تھے، نہیں مانتے تھے. لفظوں کو نوٹ کر لیں. مشرکین عرب موحد تھے، پکے اللہ کو ایک مانتے تھے ربوبیت میں. کس ربوبیت کا مطلب؟ اولاد دینے والا، کھانے پینے کی چیزیں دینے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا، یہ ربوبیت ہے. اس میں وہ تھے اور ان کا اعتقاد تھا ان اللہ رب کل شیء، اللہ ہی صرف رب ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمینوں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو انہوں نے آیت لکھی ہے یہاں پر. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے اور یہ قرآن کا آخری مقام ہے. یہ بات تو میں نے بڑی دور جا کے کرنی تھی لیکن یہیں کر دیتا ہوں، اشارہ اس کا دے دیتا ہوں. یہ جو انہوں نے اپنی دلیل میں لکھی ہے نا کہ ربوبیت میں شرک نہیں تھا اور وہ پکے موحد تھے، اللہ کوئی رب مانتے تھے، اس کی جو دلیل لکھی ہے وہ سن لیں. کہتے ہیں والا ان سالتہم من خلقہم. پہلے آتی آئی تھی خلق السماوات والارض، پچھلے ساری ایسے آتی ہیں زمین کو کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کو. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، مجھے پتہ ہے اہل علم کا اسی وقت دھیان چلا جائے گا اگر کوئی سن رہا ہو. یہاں یہ نہیں ہے زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو نہیں. والا ان سالتہم من خلقہم، ان سے پوچھو ان کو کس نے پیدا کیا. اب اور ان کو، وہ ان کو کون ہے؟ یہ سورہ زخرف کی 87 آیت ہے. تو 87 آیتوں میں ان کے خداؤں کا ذکر ہوا ہے، ان کا رد ہوا ہے وہ خدا کون تھے. اور 87 اینڈ میں جا کر یہ ہوا ہے والا ان سالتہم من خلقہم، یہ جن کو تم خدا مان رہے ہو جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، وجعلوا لہ من عبادہ جزءا، جن کو تم نے خدا کا جز بنایا ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے. یہاں پر روح المانی کو دیکھ لیں، اسماعیل حقی کو دیکھ لیں، طبری کو دیکھ لیں، قرطبی کو دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ والا ان سالتہم کا مطلب کیا ہے. میں بھی بتاؤں گا لیکن ذرا آگے چل کے، بس یہ مجھے رہا نہیں گیا، مجھے تو یہ بات اب یہاں اس مقام پر کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. تو وہ کہتے ہیں ابو بکر جزائری پکے تھے، موحد تھے ربوبیت میں، اللہ کو رب مانتے تھے. اور دلیل یہ ہے کہ ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے اللہ، وہ پوچھیں اللہ کہیں گے، پر کیا کہیں گے یہ تو انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی. پھر ان کا آگے وہ کہتے ہیں پھر وہ ان کا مسئلہ کیا تھا. آگے وہ کہتے ہیں مسئلہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ یہ تھا کہ ولا یشفع الا لأہل التوحید. مسئلہ وہی شفاعت کا اور وسیلے کا تھا. وہ کہتے تھے یہ سفارش کریں گے، بھلا وہ کس طرح سے ہو سکتی سفارش اور کیا کریں گے، وہ نہیں کر سکتے. اب وہ ان کا ہاتھ تھا. پھر آگے انہوں نے ایک طرح تیر اور مارا ہے. وہ کہتے ہیں کما ہی حال کثیر من الناس، جیسے ہمارے زمانے کے بہت سارے لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے سب کا، لیکن کیا کرتے ہیں وَيَذْبَحُونَ وَيَنْظُرُونَ. عرس ہوتا ہے تو وہاں بکرے لے جاتے ہیں اور جا کر ذبح کرتے ہیں، بس یہ ان کا شرک ہے. اب یہ وہ ان کے ذہن سے بات نکل گئی ہے کہ اگر اولیاء اللہ کے مزار پر بکرے لے کر جانا، ذبح کرنا، یہ تو شراکت میں نہیں آتا. کیوں؟ وہ بکرا ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام کا اور وہ کھانا ہوتا ہے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی کے لیے اور ثواب ہوتا ہے ان صاحب مزار کا. تو یہ تو شراکت ثابت نہ ہوئی. پر اتنی بات کون سوچتا ہے جب تیل ہو، سونا ہو، پیسہ ہو، ملینز میں تنخواہ مل رہی ہو اور ماننے والے ارد گرد ہوں اور ایک اشارے پر بم بلاسٹ ہو رہے ہوں، ایک اشارے پر دنیا کا قتل ہو رہا ہو، قتل گڑیاں بڑھ رہی ہوں، تو اس کو اس کی سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ شراکت بنتی ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کون سوچتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی سوچنے کی؟
تو وہ انہوں نے دلیل دی کہ اگر ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ان کو، تو وہ کہیں گے اللہ۔ اب اس کا جواب آج کی گفتگو میں جو عرض کر رہا ہوں، اس کا میں شروع کر رہا ہوں۔ پچھلی بار مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، آج ایک ہمارے اور بزرگ ہیں، ان سے میں برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آگے باتیں بھی آئیں گی۔ ان کا نامی اسم گرامی ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہیرو تھے اہل سنت کے، تھے اور آج بھی ہیں۔ بڑا علمی کام کیا ہے آپ نے، تفسیر نعیمی لکھی، ایک مارکۃ الآراء فہم قرآن کے اندر کام ہے۔ تفسیر نعیمی کی قدر لوگوں کو نہیں ہوتی کہ یہ کتنی بڑی تفسیر ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ اس کی قدر پتہ کب چلتا ہے، میں اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی قدر کب آتی ہے تفسیر نعیمی کی؟ اگر کوئی بندہ قرآن سمجھنا چاہے اور وہ گھومنا چاہے ورلڈ میں، تو وہ ورلڈ کا چکر لگائے۔ کس ورلڈ کا؟ ابن ابی حاتم کو پڑھے، پھر طبری کو پڑھے، رازی کو پڑھے، قرطبی کو پڑھے، ابن الجوزی کو پڑھے، خازن کو پڑھے، مدارک کو پڑھے، روح البیان کو پڑھے، معانی کو پڑھے۔ وہ ساری تفسیروں سے کسی آیت کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ میں طریقہ بتاتا ہوں جو میں نے تجربہ اپنا کیا، ایکسپیرینس، اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ قرآن کی کسی آیت کو، جہاں تک تفسیر نعیمی نے لکھی، ایک آیت کو سلیکٹ کر لیں، شام کو بیٹھ جائیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں اور ان تمام تفسیروں کو شاملہ کھول لیں نیٹ سے۔ ہر ایک کے پاس وہ تفسیر نہیں ہوتی، اس آیت کی کاپی پیسٹ کر لیں جس کو آپ نے پڑھنا ہے، تمام تفاسیر کی۔ وہ تفسیر فولڈر بنا ہوا ہے، وہ صرف تفسیریں ہی آتی ہیں، اس سے فولڈر سے ایک آیت۔ اور وہ ابھی میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس آیت کی تفسیر کو میں نے اس طرح سے پڑھا ہے، کاپی پیسٹ کیا، ساری تفسیروں کو پڑھا، اس کے بعد آخر میں جا کر تفسیر نعیمی کو پڑھا۔ پھر آپ کو قدر آئے گی تفسیر نعیمی کی کہ 1400 سال کے مفسرین کو پڑھیں اور آخر میں تفسیر نعیمی کو پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا یہ جنا کہاں کہاں بول گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلا کا حافظہ دیا تھا، کتنا فہم قرآن تھا اس شخص کے پاس۔ پھر جا کر آپ کو تفسیر نعیمی کا پتہ چلے گا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب تفسیر نعیمی کو پڑھا جاتا ہے نا، میں نے گہرائی سے اس کا مطالعہ نہیں کیا، مجھے یہ افسوس ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، اور میرا خیال ہے کہ جب اگلا پروگرام میں شروع کرنے لگا ہوں نا اس کا قرآن بچوں کے لیے درس، بڑوں کے، پھر بیوی میری لڑ پڑے گی کہ بچوں کا نام نہیں لینا، ٹین ایجر کا، جب بڑے بچوں کے لیے درس قرآن دینے کا طریقہ ٹین ایجر کو، اس وقت انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دیکھنے کی کوشش، ابھی چیدہ دیکھتا ہوں۔ اب شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکہ پوری تفسیر کے دیکھنے کے بعد جب میں نے شاہد اللہ انہ لا الہ اس کی تفسیر کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس لیے تفسیر نعیمی کمال کی تفسیر ہے، لیکن اس کی قدر تب آتی ہے جب ورلڈ سے گھوم کے آئیں، چکر لگا کے آئیں، پھر پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اپنا گھر ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے بڑے بندے دنیا میں جاتے ہیں، امریکہ، جاپان، ساری دنیا میں، جب وہ اپنے ڈیرے پر جاتے ہیں نا، جہاں وہ پاؤں گھوٹنے والے ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واہ واہ کرنے والے، گھر میں سکون ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے پیرس بھی سونا ہے، لندن بھی سونا ہے، نیو یارک بھی، واشنگٹن، پر اپنا گھر ہی ہوتا ہے۔ پھر ان کو خیال آتا ہے جیسے واشنگٹن سے لندن، نیو یارک، ٹوکیو سے گھوم کے آئیں، پھر گھر میں آئیں تو اپنے گھر کا سکون کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم سے شروع کریں، طبری ان سے پہلے ہیں، طبری سے شروع کریں اور گھما کے تفسیر نعیمی کی اس آیت پر آئیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا تفسیر نعیمی کیا ہے۔ اگر کوئی میں یوں ہی کہہ دوں کہ جی تفسیر نعیمی بڑی تفسیر ہے، اس جیسی تو کوئی تفسیر نہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔
اور اگر زیادہ ذائقہ لینا ہو تو کچھ دیر روح البیان پہ بھی کھڑے ہوں، صوفیہ کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے، عملی زندگی کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو تفسیر نعیمی سے آج میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا نور العرفان، ان کا حاشیہ ہے قرآن کریم کا، اس کو بھی پڑھیں، بڑی کمال کے نکات اس کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ تو میں وہ نور العرفان سے بھی پڑھ رہا ہوں اور تفسیر نعیمی سے بھی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں آپ کو چیدہ چیدہ الفاظ چن چن کے بتاؤں گا۔ یعنی باغ نعیمی میں جاؤں گا، گیا تھا، میرے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی اور چند پھول میں نے ان آیات کی تفسیر سے لیے ہیں، اور ٹائم بھی میرے پاس اتنا ہی ہوتا ہے۔ اگر خود آپ نے ان پھولوں کو چننا ہو اور خوشبو لینی ہو تو ان آیات کی تفسیر کو خود پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے ذوق آتا ہے۔ اور اگر بڑا ذوق لینا ہو، گہرائی میں گواسی کرنی ہو، گوتا لگانا ہو، تو پھر وہ طریقہ ہے شاملہ کا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اور وہ شاہد اللہ کی کیا تفسیر ہے، اس وقت اگر میں ادھر چلا گیا تو یہ مسئلہ یہیں رہ جائے گا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ انشاءاللہ رب موقع دے تو جب میں وہ بچوں کو قرآن کا درس دینے کا طریقہ بتاؤں گا پھر میں آپ کو بتایا کروں گا انشاءاللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، سوال یہ ہے، لَيَقُولُنَّ اللہ کی بات بھول نہ جائیں، اگر ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے بنایا ہے تو کہیں گے اللہ نے۔ اگر ان سے پوچھیں پناہ کون دیتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ یہ چیزیں کس کی ہیں، کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ اللہ۔ اس کی تفسیر میں نور العرفان سے میں پہلے پڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کافر اور منافق سچی بات کرے تب بھی جھوٹا ہے، کیونکہ وہ صرف زبان سے نام و نمود ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ قلبی عقیدت اور عملی خلوص سے۔ کفار و منافقین کے قلب باطن کی حالت اور اعضاء ظاہری کے اعمال اقرار زبانی کے خلاف ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی مفتی صاحب نے بات کی ہے۔ اگر وہ لَيَقُولُنَّ اللہ، یہ جو آیت ہے نا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ سورہ المومنون کی، کہ وہ کہیں گے اللہ، اس کی تفسیر میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں، واہ، ان کے ان کے ظاہری اعمال اقرار زبانی کے خلاف ہوتے ہیں۔ کفار کا للہ 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 کہنا درست تھا، مگر پھر بھی ان کو جھوٹا اور بت دین ہی کہا گیا، کیونکہ کفار اللہ والا اقرار زبانی محض دکھلاوا تھا، لہٰذا ان کے کسی کام نہ آیا، نہ دنیا میں اعتبار کرے نہ آخرت میں کامیاب کرے۔ اب پھر بات سن لیں، جو سورہ المومنون کے اندر یہ مسئلہ ہے، قرآن کریم کے اندر یہ جو سارے ہمارے خوارج دوست جو دلیل لاتے ہیں، کل من الارض ومن فیہا، اگر ان سے پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان سب کس کا ہے تو سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے اللہ کا ہے۔ اگلی آیت ابھی میں نہیں پڑھتا، کہیں گے اللہ، مگر آگے اللہ نے کیا جواب دیا ان کا۔ تو مفتی صاحب اس کا خلاصہ یہ نکال رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں زبان سے تو یہ وہ قلب سے نہیں کہتے، یہ ان کا اقرار ہوتا ہے، زبانی اقرار ہوتا ہے۔ ابھی تو میں بتاؤں گا آگے جا کر کہ انہوں نے اقرار کیا بھی تھا کہ نہیں، کیا انہیں سیقولون للہ کہا بھی تھا کہ نہیں، لا یقولون اللہ کہا بھی تھا کہ نہیں۔ یعنی سوال یہ ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھیں، تو جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا تھا لا یقولون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور کہیں گے، کب کہیں گے یہ تو آگے جا کر میں بتاؤں گا، کہ اگر وہ کہیں دلائل کے بعد، مجبور اضطرار مرا کے اگر وہ کہیں، ضرور کہیں گے اتنے دلائل کے بعد، کب کہیں گے اس کی بات تو آگے آئے گی۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین بعض باتیں سچی کہتے تھے مگر جھوٹے ہیں، کیونکہ جیسے منافقین کہتے تھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ جھوٹ بولتے تھے، دل سے ان کے متقد نہ تھے۔ اسی طرح یہ کفار و مشرکین زبان سے کہہ دیتے تھے کہ خالق مالک رب اللہ، مگر جھوٹے ہیں کیونکہ دل سے نہیں مانتے تھے۔ ان کے عقائد، اقوال، اعمال سب جھوٹے، وہ قیامت کے منکر اور اللہ تعالیٰ کی
ذات، خلق، تدبیر، یہ مفتی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات، خلق، تدبیر، علم و قدرت، عبادت میں شراکت کے قائل ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ خالق اور مدبر ہے. یہ تھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام جو میں نے آپ کو ان کے نور العرفان سے پڑھ کے سنایا. اب سورہ یونس کی تفسیر، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر ان سے یہ کہیں کہ تدبیریں کون کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نعیمی کے اندر مفتی صاحب فرماتے ہیں گزشتہ آیات میں تھا کہ قیامت میں مشرکین و کفار بھی اپنی بے کسی دیکھ کر اللہ رب تعالیٰ کی وحدانیت و حقانیت کو مان لیں گے. پچھلی آیتوں میں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ میں یہ ہے قیامت کا دن ہوگا، جن کو وہ شریک بناتے تھے وہ کہیں گے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ کہیں گے اللہ آپ تو سچا ایک بار دنیا میں بھیج دے. یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قیامت کے دن فرماتے ہیں. پچھلی آیت میں قیامت کا منظر تھا، اب ارشاد ہے کہ اس دنیا میں بھی اسلامی دلائل کی قوت دیکھ کر واہ 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 غضب کر دیا. اسلامی دلائل کی قوت دیکھ کر کبھی مشرکین کبھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قدرت کے قائل ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ میں نے جو کہا نا آپ کو ابن ابی حاتم اور طبری سے لے کر جب بندہ گھوم گما کے آئے تب جا کے قدر ہوتی ہے. یہی باتیں آپ کو اوپر کی سطح پر ملتی ہیں لیکن وہ ذرا اور انداز میں ہوتی ہیں. یہ خلاصہ نچوڑ عرق ریزی کر دی ہے مفتی صاحب نے. اس لیے اب یہ بات مت سوچیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تو اہل سنت کے تھے اور یہ ان کے قول کو ہم کیوں مانیں. جن کو سرکار آپ مانتے ہیں ان سے بھی یہی قول میں دکھلاؤں گا. ابھی تو برکت کے لیے میں ان کے کر رہا ہوں اور کچھ اور وجوہات ہیں. فرماتے ہیں دیکھ کر کبھی مشرکین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قدرت کے قائل ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے فَسَيَقُولُونَ اللہ کہہ دیتے ہیں. اگر اللہ قبول نہیں فرماتا اور آگے اللہ فرماتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اللہ بات ختم نہیں کرتا. جب وہ کہتے ہیں نا اللہ نے پیدا کیا ہے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں یہاں بات تو ختم نہیں کر اللہ تعالیٰ فرماتا. یہ تو ان کا مجبوری کا اقرار تھا. جیسے کسی کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں، سمندر بہا دیں تو آخر اس کی اندر کی فطرت بولتی ہے تو وہ وقتی طور پہ کہہ دے گا بات کو ٹالنے کے لیے عارضی طور پر کسی وجہ سے تو وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامی دلائل کی قوت کو دیکھ کر وہ مجبوراً وقتی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اللہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو یہیں سے پکڑو اور فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان پہ حملہ آور ہو اور ان سے مجادلہ یوں کرو کہ تمہارے اقوال تمہارے اعمال کے خلاف کیوں ہے. اگر تم اس میں سچے ہو فَسَيَقُولُونَ اللہ کہنا میں تو یہ تمہارے اعمال خلاف کیوں ہے. اعمال خلاف کا کیا مطلب ہے؟ بندہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے، اسی آیت میں ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اس نے آنکھیں دیں، پیدا کیا. جب تمام نعمتیں اس نے کی دی ہیں تو سجدہ ریز بھی اسی کے آگے ہونا چاہیے. سارے حقوق حق عبادت بھی اسی کے ہونے چاہیے. تو عبادت اس کی کیوں کرتے ہیں یہ پوری آیت میں ہے. جب یہ وجوہات ہیں اس کی عبادت کرنے کے اور یہ سچی وجوہات ہیں کہ وہ خالق ہے، مدبر ہے، وہ احسان فرمانے والا ہے، انہ البر الرحیم، یہ اس کے احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر ان مشرکوں سے پوچھو کہ جب اگر یہ تم واقعی یہی بات ہے مانتے ہو کہ سارا کچھ اسی نے دیا ہے تو یہ تمہارے اقوال اور تمہارے اعمال اس کے خلاف کیوں ہیں؟ اقوال کیا ہیں؟ اقوال یہ ہیں، وہ کہتے ہیں وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ سارا حصے، یہ قربانیاں
ہمارے شریکوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے مشرک یہ مانتے تھے ہماری قربانیاں شریکوں کے لیے ہیں، وہ ان کو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کا شریک مان رہے ہیں، اور ہمارے دوست ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ شریک مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ذرا دعا میں بس وسیلے کا نام لے دیتے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ھذا للشرکائنا۔ اب ان کا یہ قول اور ان کے لیے قربانیاں پیش کرنا یہ ان کا فعل۔ تو اللہ رحمت نازل فرمائے مفتی احمد یار خان نعیمی کی قبر انور پر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے یہ سوال کرو ان کی قربانیاں کیوں دیتے ہو کہ یہ تمہاری ٹانگ نہ توڑ دیں، تمہارے سر درد نہ کر دیں، تمہیں تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں، ان سے ڈرتے ہو؟ اگر یہ تمہارا سچ ہے کہنا کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اگر اس میں سچ ہے تو تمہارے اقوال تمہارے افعال اس کے خلاف کیوں ہے؟ کمال کر دیا مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ میرا بار بار دل چاہتا ہے کہ بس میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہوں، کیوں؟ ساری تفسیروں کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا۔ پھر سن لے ایک بار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو، وہ فرماتے ہیں کافر اور منافق بات سچی کر رہے تھے مگر تھے جھوٹے، کیونکہ ان کی اعمال اور ان کے افعال اس کے خلاف تھے۔ پھر فرماتے ہیں کفار کا اقرار سیقولون للہ کہنا محض زبانی دکھلاوا تھا بس۔ اچھا، یہ بات انہوں نے کی ہے سورہ مومنون کی تفسیر میں، اور دوسری بات انہوں نے کی ہے سورہ یونس کی تفسیر میں 31 کی آیت میں، جس کا میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اب تیسری بات یہ بات آتی ہے پھر سیقولون للہ والی، وہاں پر سورہ المومنون کے اندر قرآن کریم میں جتنے مقامات پر یہ بات آئی ہے نا کہ ان سے پوچھو کون ہے مالک، کس نے پیدا کیا، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ المومنون کے اندر ہے، بڑا پورا خلاصہ ہے اس کا وہاں پر، اور وہ اصل سینٹرل مقام ہے، قلب ہے، ہارٹ ہے اس موضوع کا لَيَقُولُنَّ اللہ کا۔ لَيَقُولُنَّ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ پیدا کرنے والا، یہ جو کہیں گے نا اللہ پیدا کرنے والا، یہ ہے لَيَقُولُنَّ اللہ کی بات۔ تو اس کا سینٹرل مقام سورہ المؤمنون ہے۔ یہ قرآن کے قاری جن کو اللہ نے توفیق دی ہے قرآن پڑھنے کی، اور قرآن کے ساتھ ان کی محبت ہو گئی، بلکہ یوں کہیں کہ قرآن نے ان کی دوستی پہ ہاں کر لی، ان کو کہہ دیا کہ ہاں میں تمہارے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کروں گا۔ ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ لَيَقُولُنَّ اللہ کی بحث سورہ عنکبوت میں بھی آتی ہے 2 آیتوں میں، یونس میں آتی ہے 1 آیت میں، زخرف میں اور پھر زمر میں آتی ہے 1 آیت میں، زخرف کی ابتدا اور آخر میں آتی ہے، ایک آیت میں ابتدا میں اور پھر آخر میں آتی ہے، مگر جو سینٹرل مقام ہے اور المؤمنون کا ہے، وہاں ان پر سوال ان کے آگے سے اقرار کریں گے عنقریب وہ، اور پھر آیت کا اینڈ، اور پھر آخر وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور پھر مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، جس کو کہتے ہیں نا نچوڑ ہے سارا اس مقام کا۔ اگر کوئی قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہو تو میرے ان پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان مقامات کو دیکھ لے، سورہ یونس کو، سورہ لقمان کو، ساری صورت نہیں 1 آیت ہے اس کے اندر، اس کو پوری صورت کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مقام ہے۔ اب یہ سورۃ المؤمنون جہاں زیادہ تفصیل آئی ہے، اب میں تفسیر نعیمی سے اس مقام کی چیدہ چند پھول چن کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک گلدستہ پیش کر رہا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے اس درس کے اوپر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ نے پورا سورہ نعیمی کا المؤمنون کا مقام نہیں پڑھا، تو میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ اس کے اندر بڑی بڑی اہم اور باتیں ہیں، دیگر موضوعات کی باتیں ہیں، تو وہ میں نہیں لایا۔ میں نے صرف سیقولون للہ اس کے اوپر جتنا کلام ہے نا صرف اس کا وہ حصہ پیش کر رہا ہوں، یہ بات ہے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ اس کے خلاف اگلے صفحے میں اس کے خلاف لکھا ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا
تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں پڑھتا یا اس کا جواب دیتا یا اس کے ساتھ بحث کرتا. لیکن اور یہ تفسیر نعیمی کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ یہ کتاب کہیں سے ملتی نہیں، یہ تو الحمدللہ ہر اہل علم کے گھر میں، ہر مسجد میں تقریباً موجود ہوتی ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے چونکہ کسی کے ذہن میں وہ سوال آ سکتا تھا کہ میں نے اس کا وہ حصہ لیا جس کا تعلق سیقولون للہ کے ساتھ ہے، اور باقی مسائل چونکہ میرے متعلقہ نہیں ہیں اس لیے میں نے ان کو ٹچ نہیں کیا. سورہ المومنون کی تفسیر میں تفسیر نعیمی، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. مجھے اس پہ جزم نہیں ہے لیکن یہ مشہور بات ہے، یعنی پورا مجھے پتہ نہیں اس بارے میں، کسی اہل علم سے میں نے یہ پکی بات نہیں سنی. کہتے ہیں کہ سورہ یونس کی تفسیر تک غالباً مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے خود تفسیر لکھی ہے، اور اس کے بعد کی ان کے صاحبزادے مفتی اقتدار احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ یو کے میں ہی رہتے تھے، بڑی خاموشی کی زندگی انہوں نے یہاں بسر کی ہے. اب مجھے یہ بھی نہیں پتہ اس بات کا بھی کہ وہ تفسیر نعیمی کا باقی کا مکمل جو انہوں نے کیا ہے وہ یو کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے یا پاکستان میں، اس سے میں بے خبر ہوں. تو مفتی اقتدار صاحب علیہ الرحمہ نے آگے لکھا ہے. اب وہ جو سورہ المومنون کی تفسیر ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی طرز پر ہے، ان کے بیٹے کی ہے، لیکن یہاں سے نام تھوڑا سا بدل گیا، اور وہ ان کے لخت جگر ہیں مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی اب میں ان کا حوالہ سورۃ المومنون سے تفسیر نعیمی سے پڑھنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھ لو کہ یہ زمین اور اس میں موجود تمام انسان، حیوان، شجر، حجرات، نباتات، غذائیات، دوائیات، لذات کے باغات، سفرات کے بہار کو، ہسوار، فوائد کے چرند پرند، یہ سب کس کی مخلوق ہے؟ اور یہ باتیں تقریباً ان آیات میں آتی ہیں، اور انہوں نے ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ لکھ دیا. کون ان کا خالق، مالک، رزاق ہے؟ ہمیں بتاؤ، خوب سوچ کر بتاؤ اگر تم جانتے مانتے سمجھتے ہو. حالانکہ یہ جاننا سمجھنا عام فہم ہے اور بدیع علم ہے، اور ان آیات سے پہلے بدیع کی آیات بھی گزری ہیں. سورۃ المومنون کی آیت 78 میں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، ڈالی ڈالی، چھوٹا موٹا، بوٹا بوٹا وحدہ لا شریک کے خالق تعالیٰ کی جان پہچان، ایمان عرفان کا طویل دفتر بنا ہوا ہے. تو کیا اے کافرو تم بھی ان اشیاء زمینی کے خالق کو جانتے ہو؟ یہ سوال تھا. ان سے پوچھو. سیقولون للہ، ان قریب فوراً جواباً کہیں گے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ ان الفاظ کا وہ سادہ ترجمہ انہوں نے جس کا خلاصہ کیا. آگے کہتے ہیں یہاں خالقیت پیدا کرنے میں بت، دیوی، دیوتا، جانور، درخت کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ چالاک ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، ہمارے بت یہ کام نہیں کر سکتے، یہاں سب بے بس ہیں. اگر ہم نے خالقیت میں بھی بتوں کو شریک مان لیا اور یہ کہا کہ یہ انہوں نے پیدا کیا ہے، تو کہیں مومن مسلمان مطالبہ ہی نہ کرتے کہ اپنے بتوں سے ایک مچھر ہی زندہ بنوا کر دکھا دو، یا کسی مچھر کا ایک پر بنوا دو، یا کوئی اکھڑا ہوا پر جوڑ کر قابل پرواز بنا دو. تو ہم بت پرست لوگ اپنے بتوں سے یہ مطالبہ کس طرح سے پورا کرا سکتے ہیں؟ تو یہ مطالبہ تخلیق تو کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے مجبوراً یہ کفار اللہ وحدہ لا شریک کو خالق رازق مانتے ہیں، اس قدرت میں شرک کی جرت نہیں دکھاتے، مانتے نہیں دکھاتے. غرض کفار کا اللہ کو خالق لا شریک ماننا خلوص ایمان سے بالکل نہیں، بلکہ مجبوری ہے، اور وہ مجبور ہیں اس لیے وقتی طور پر اللہ کا نام لے دیں گے. یہ تھا وہ ایک لمبی عبارت جو مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہے. اب یہ بات
مفتی صاحب سے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہو گئی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سعیدی صاحب کی یہ باتیں دکھاؤں گا آپ کو، علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو وہیں سے میں جو ہے نا وہ بات کو، یا اس سے کسی اگلے پروگرام میں وہ سعیدی صاحب سے میں شروع کروں گا اس بات کو. تو سیقولون، اللہ کہیں گے، ان کا نام نہیں لیں گے، اس لیے نہیں کہ ان کو مانتے ہیں، بلکہ اس لیے نام لیں گے کہ اگر مطالبہ ہوگا تو پورا کیسے کریں گے. اور دلائل، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرمایا، قوت اسلام اس دنیا میں بھی اسلامی دلائل کی قوت کو دیکھ کر کبھی، ہمہ وقت نہیں، کب، یہ کبھی کا بڑا عام لفظ ہے، کیونکہ قرآن میں بھی یہ ہے والا ان سالتہم، اگر ان سے پوچھیں تو ہمہ وقت ان سے یہی تو نہیں نہ پوچھنا مشرکوں سے. تو کبھی کا وہ مطلب مفتی صاحب نے لیا ہے کہ اگر کبھی ان سے پوچھیں، اگر جب کبھی ان سے پوچھیں اور دلائل کے انبار لگا دیں ان کے سامنے، وہ مانے یا نہ مانے، دلائل کی قوت کو دیکھ کر مجبور ہو جائیں گے یہ ماننے کے لیے. سن لو دوستو، قرآن کریم کے اندر جو ہے نا کہ وہ مانتے ہیں، یعنی یہ ضرور کہیں گے. کب کہیں گے یہ تو بتاتا ہی کوئی نہیں، اب کہیں گے جب یہ بات ہوگی. آگے مفتی اقتدار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں سورہ مومنین کی 87 اور 86 آیت کی تفسیر میں کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، کسی اور کا نام نہیں لیں گے، مجبوراً اس کو مانتے ہیں خالق اور رزاق. اس لیے مجبوراً یہ کفار اللہ کو خالق رزاق مانتے ہیں، مجبوراً. ایمان نہیں ہے، موحد نہیں ہے. وہ جو ہمارے دوست ہیں نا ابو بکر الجزائری، جسے انہوں نے کہا ہے نا، کہتے ہیں کہ ان المشرکون من العرب موحدون، پکے 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 موحد، وہ نہیں نا. پھر ربوبیت اور وہ اللہ تعالیٰ کے سواد، یعتقدون ان اللہ رب کل شیء، یہ اعتقاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ اعتقاد ہے. اگر وہ اعتقاد کیوں ثابت کر رہے ہیں یہ میں نے بہت آپ کو بتا دیا، ریپیٹ نہیں کرتا میں. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگلی آیت کے، ان میں تا قیامت مسلمانوں کو کفار سے مناظرانہ طرز پر سوالن جواباً کا حکم دیا گیا اور مومنین کو طریقہ بتایا گیا کہ ان مشرکین سے بات کرنی کیسے ہے. پہلے اس مقام پہ لاؤ اور پھر مجادلہ کا جواب دو. واہ 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 واہ، کمال ہو گئی. اللہ رحمت نازل فرمائے مفتی اقتدار علیہ الرحمہ کی قبر انور پر. فرماتے ہیں ان میں تا قیامت مسلمانوں کو کفار سے مناظرانہ طرز پر سوالن جواباً گفتگو کا حکم دیا گیا تاکہ کفار کے عقیدتی نظریات کو کھل کر سب کے سامنے آ جائیں اور مسلمان اس کا یوں جواب دیں، افلا تتقون، یعنی سیقولون للہ کا اقرار زبانی اقرار ہوگا، دل سے نہیں زبانی. تو مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ افلا تتقون سے آگے سے بات شروع کریں. یہ ہے اگلی آیت کا حصہ، وہ تو میں نے بتانا تھا، مفتی صاحب نے وہ لکھ دیا اسی کے اندر. یہ زبانی اقرار ہے. پھر یا نوٹ کر لیں اس بات کو کہ سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے اللہ اللہ، مگر یہ محض زبانی ہوگا. اس اقرار پر ان سے سوال کرو کہ پھر تم شرک اور شراکت سے باز کیوں نہیں آتے. یہ تو مجادلہ کا اللہ طریقہ مومنین کو بتا رہا ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. اس آیت کی تفسیریں میں پڑھ آیا ہوں پیچھے. ابن ابی حاتم، طبری، قرطبی، شوکانی، ابن کثیر سب نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس جاتے، مناظرہ فرماتے، مجادلہ فرماتے، کہتے مشرکو اچھا تم بتاؤ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، کہتے جی ہاں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ بیٹی تو بیوی سے ہوتی ہے، تو اللہ کی بیوی تو نے کس کو بنایا ہے؟ تو وہ کہتے آگے سے وہ جو جنات تھے نا ان کی خوبصورت لڑکیاں تھیں، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. وہ میں نے ساری تفسیروں سے حوالے آپ کو بتائے ہیں. ان میں سے کچھ جو سرداروں کی لڑکیاں تھیں وہ اللہ نے پسند کی
اور ان سے ان کی نعوذ باللہ من ذالک اولاد ہوئی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سوال کرتے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ بات ہے کہ وہ ان سے وہ شادی اللہ تعالیٰ نے ان سے نعوذ باللہ شادی کر لی، پھر تو اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہوا، تو جو محتاج ہے وہ خدا ہوتا ہے؟ تو وہ آگے ایک پھر سلسلہ طویل کلام جو ہے وہ ہوتا، وہ ابوبکر صدیق ان کو شٹ کرتے، جس کو کہتے ہیں نا شٹ کرتے ان کو. کیوں؟ قرآن ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان سب کو، بلال کو طریقے بتاتا تھا کہ ان سے بات کیا کیسے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کلام یوں شروع کرو، پہلے تو دلائل دو اللہ تعالیٰ کے خالق اور مدبر ہونے کے. جب وہ سارے دلائل بیان کرو تو قوت اتنی آ جائے دلائل میں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، وہ مجبور ہو جائیں، پھر ان سے سوال کرو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ، اچھا یہ بتائیں کہ کس نے پیدا کیا، آپ ذرا بولیں نا، آپ بتائیں نا. پھر وہ ضرور کہنے پہ مجبور ہوں گے، وہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب یہ کہیں تو آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اب تمہارا میدان تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اب تم بات شروع کرو. تو یہ طریقہ کار اس لیے اس کانٹینس میں یہ وہ آیت آئی ہیں، اور ہمارے دوستوں نے ان کو ہمارے ساتھ، ہمیں ان کے ساتھ ملانے کے لیے کہ یہ سب کچھ ایک ہی ہیں، یہ بھی وسیلہ مانتے، وہ بھی، اس کے لیے وہ قرآن کا رخ موڑ دیا. ان آیت کو آدھی آیت پڑھ کے برکے، بلکہ قرآنی آیات کے مفہوم کو بدل کے رکھ دیا، اپنے تحریف معنوی کر دی. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، وہ کیسے بدل سکتے ہیں، کوئی غلط طرف نہ بات لے جائے. افلا تتقون، سیقولون للہ کا اقرار زبانی اقرار ہوگا. اس اقرار پر ان سے سوال کرو، پھر تم شرک اور شراکت سے باز کیوں نہیں آتے. یہ وہ مسئلہ ہے جو ساری کتاب و توحید کے اندر لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں، تذبذب میں ہیں، کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کی ذات، تخلیق، شراکت میں، علم میں تو وہ شریک نہیں مانتے تھے، تو پھر شراکت کس میں تھے؟ وسیلہ شراکت نہیں بنتا، تو وہ بیچارے الجھے ہی رہتے ہیں. سنیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، پھر تم شرک اور شراکت سے باز کیوں نہیں آتے. شرک بنے گئی تب جب شراکت ہوگی، اگر شراکت نہ مانی تو شرک نہیں بن سکتا. اس لیے یہ بیچارے ہمارے خوارج دوست جو اپنے ذہن میں بلڈنگ کا توحید منزل نام رکھ کر توحید کی خدمت کرتے ہیں، یہ تو مشرکوں کو پوری کتاب توحید کے اندر مشرک ہی ثابت نہیں کر سکے، ان کو مشرک ہی نہیں کہہ سکے کہ شرک ہے. مشرک یہ کہتے ہیں مفتی اقتدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے خداؤں بتوں کو ارباب سمجھ کر کہتے پھرتے ہو کہ ہم تو ان کو رب کے برابر سمجھتے ہیں. اب یہ شراکت آ گئی، رب کے برابر سمجھتے ہیں. پھر مفتی صاحب دلیل لائے ہیں کہ وہ رب کے برابر سمجھتے تھے. اب میں ابو بکر الجزائری کا وہ قول، اس سے پہلے میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے آپ کو مزہ لیں اس قول سے پڑھنے کا. وہ کہتے ہیں یا تقیدون ان اللہ رب کل شیء ولا رب سواہ، کہ اللہ کو صرف رب مانتے تھے، اللہ کو صرف رب مانتے تھے، اس کے سوا تو کسی کو رب نہیں مانتے تھے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خداؤں کو، بتوں کو ارباب سمجھ کر کہتے پھرتے ہو کہ ہم تو ان کو رب کے برابر سمجھتے ہیں. یعنی وہ مشرک کہتے ہیں کہ ہم ان کو رب کے، یہ کہتے ہیں رب تو کبھی کسی نے ماننا ہی نہیں، لا رب سوا، اللہ کے رب سوا تو کبھی کسی کو رب ہی نہیں کہا. مفتی صاحب اس پہ دلائل دیتے ہیں، مفتی اقتدار صاحب وہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو رب کے سوا کسی کو رب نہیں سمجھتے. سنو، جب جہنم میں سارے مشرک چلے جائیں گے تو وہاں وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر بنا لیا تھا، ہم نے رب کی ربوبیت میں تمہیں شریک مان لیا تھا، یہ ہماری غلطی تھی. اور پھر آگے فرماتے ہیں یہ جو سورہ مومنون کا ایک گلدستہ ہے نا آیات کا، جس کے اندر سیقولون للہ کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں لوگ پہلی آیتوں کو پڑھتے ہیں، آخری آیت کو کیوں نہیں پڑھتے. ان آیات کے آخر میں ہے لکاذبون، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک یہ مشرکین ہر بات میں پکے جھوٹے ہیں، اپنے قول، عمل، اقرار، عقیدے میں، دین میں، مذہب میں، خیال میں، گمان میں، آس و امید میں، قیامت کے انکار میں. زبانوں سے اگرچہ ان آیات میں اگرچہ للہ للہ کہتے پھریں، یہ عقل کے کھوٹے ہیں، دل کے جھوٹے ہیں. سچا ہے اللہ کا قول
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ المومنون کے اس گلدستے کی جو تفسیر کی ہے نا، اس سے چیدہ چیدہ الفاظ چن کر ایک گلدستہ بنا کر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو سیقولون للہ کی یہ وہ باس ہے کہ جس کے اندر یہ ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے ایک بار مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات جو میں نے پچھلی بار کہی تھی دوبارہ پڑھ دوں، پتہ نہیں پھر کب موقع ملتا ہے۔ یہ بزرگوں کی برکت مل جاتی ہے، بزرگوں کی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ 35 پیج، ہندوستانی قدیم مذاہب۔ کوئی بندہ یہ خیال نہ کرے کہ یہ تکرار ہو رہا ہے، نہ یہ تکرار نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ باتیں رٹ جائیں اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس بارے میں ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، طبری سے لے کر یہاں تک کیا لکھا گیا ہے اور کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صفحہ 35 پر، مشرکین عرب عرصہ دراز سے شرک میں مبتلا تھے، بتوں کو متصرف بذات یقین کرتے تھے اور کہتے یہ تھے، یعنی کہنا اور ماننا اور، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور دکھانے کے اور محاورہ میں بھول گیا ہوں، ہاتھی کے دانت حقیقت میں اور دکھانے کے اور، غالباً اس طرح سے ہے، حقیقت میں اور یعنی مشرکین شرک میں مبتلا، ان کو اصلاً بتوں کو متصرف بذات یقین کرتے تھے اور کہتے یہ تھے، دانت یہ دکھاتے تھے کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، یعنی گویا وہ وسیلے والا تو جھوٹ بول رہے تھے، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، لیکن ان کا یہ بیان اللہ نے تسلیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں تسلیم کیا؟ کہ وہ اللہ کا مقرب بننا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یہ جھوٹے ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ مشرکین صرف یہ زبانی کہتے تھے، زبانی جمع خرچ تھا، حالانکہ نیچے ایک بات بھی نہیں اترتی تھی۔ مشرکین عرب کے اس بیان و اقرار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ پاک ہی جب ان کو جھوٹا بیان جھوٹ قرار دے دے تو کون مومن صحیح کیسے مان سکتا ہے؟ حق ان کے پاس آ چکا تھا، وہ منہ موڑے ہوئے تھے۔ میری مثال کو یاد رکھیں، کہ لندن رہے تھے، جا لیڈز اور شیفیلڈ بریڈ فورڈ کی طرف جا رہے تھے، جو میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔